بے آواز صدا۔ رات کی تاریکی میں ایک بوڑھا شخص اپنے پرانے ویران گھر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی اور وہ ایک زرد پڑ چکے خط کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لرزتے ہاتھ خط کے کنارے سہلا رہے تھے، جیسے وہ کاغذ نہیں بلکہ کوئی قیمتی یاد ہو جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ خط اس کے بیٹے کا تھا جو برسوں پہلے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گیا تھا۔ وہ دن آج بھی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلتا تھا۔ ابا، میں اپنا راستہ خود بنانا چاہتا ہوں، مجھے مت رکیے، احسن نے غصے سے کہا تھا، جبکہ اس کے والد حاجی غلام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، دنیا تمہیں ویسی نہیں ملے گی جیسا تم سوچ رہے ہو۔ گھر سے دور جا کر احساس ہوگا کہ والدین کی نصیحت کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ حاجی صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر جوان خون جوش میں تھا۔ مجھے اپنی قسمت آزمانے دیجیے ابا، میں خود کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہوئے احسن نے اپنا بستہ اٹھایا اور دروازے سے نکل گیا۔ حاجی غلام حسین نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل تھاما اور نظریں جھکا لے۔ آج پہلی بار وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر احسن کا کوئی خط، کوئی فون، کوئی پیغام نہ آیا۔ بوڑھے والد ہر شام دروازے پر بیٹھ کر انتظار کرتے کہ شاید آج احسن واپس آ جائے، مگر ہر دن ان کے صبر کا امتحان لیتا رہا۔ محلے والے کہتے، حاجی صاحب بیٹے بھول جاتے ہیں، اب امید چھوڑ دیجیے، مگر وہ بس ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتے، ماں باپ امید پر جیتے ہیں بیٹا۔ پھر ایک دن اچانک ڈاکیے ان کے دروازے پر آیا۔ حاجی صاحب، اب کے نام ایک خط آیا ہے، ڈاکیے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حاجی صاحب نے حیرت سے خط پکڑا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولنے لگے۔ جیسے ہی آنکھوں نے لفظوں کو پڑھا، آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ ابا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے اپنی ضد میں سب کچھ کھو دیا۔ میں نے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر دنیا نے مجھے قدم قدم پر دھوکا دیا۔ میں نے دوستوں پر بھروسہ کیا، مگر وہ صرف مطلبی نکلے۔ جب میرا سب کچھ ختم ہو گیا، تب جا کر احساس ہوا کہ اصل دولت والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اب میں بہت بیمار ہوں اور شاید اب تک پہنچنے سے پہلے ہی وقت مجھے لے جائے۔ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ پڑھتے ہی حاجی غلام حسین بے اختیار دروازے کی طرف لپکے۔ شاید ان کا بیٹا دروازے پر ہو، شاید وہ واپس آ گیا ہو، مگر دروازہ کھولنے پر باہر صرف سناٹا تھا۔ ہوائیں چل رہی تھیں، آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ انہوں نے خط کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، بیٹا، میں نے تجھے ہمیشہ معاف کیا تھا، کاش ایک بار تو خود آ کر یہ دیکھ لیتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے ایک آنسو زمین پر گر گیا، جیسے کسی بچھڑے ہوئے بیٹے کی آخری نشانی۔